الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخی قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بابن اصحاب نبی، نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے احد کوئی ایک اکثر حدیثاً زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا، انہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منی مجھ سے بڑھ کر، یعنی مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی زیادہ احادیث بیان کرنے والا نہیں، الا ما کانا، مگر جو ہے من عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، وہ لکھا کرتے تھے، وَلَا أَكْتُبُ، اور میں نہیں لکھا کرتا تھا۔ اور ہمارا باب جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے علم کو لکھنے کے حوالے سے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ میں سے کوئی بھی مجھ سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے نہیں سوائے ایک صحابی کے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ اور اگر کوئی طالب علم دونوں اوصاف کو جمع کر لے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زبانی احادیث یاد کیا کرتے تھے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے، اور کوئی طالب علم دونوں کام شروع کر دے، زبانی بھی یاد کیا کرے اور لکھا بھی کرے۔ آپ کہیں گے کیسے لکھا کریں؟ ہمارے پاس تو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہے کہ ان احادیث کے اوپر جو آپ کو حدیث کا ٹکڑا زیادہ اچھا لگے اس کے اوپر ایک اچھی پینسل کے ساتھ نشان لگا لیں، یا کلر ہوتے ہیں وہ ہائی لائٹر، اس کو ہائی لائٹ کر لیں، یا الگ کاپی ایک بنا لیں جو آپ کو احادیث اچھی اچھی لگتی ہیں تو اس کاپی کے اوپر نوٹ کرتے جائیں اور ان کو یاد کرتے جائیں، تو وہ حدیثیں لکھی بھی جائیں گی اور بار بار دہرانے سے یاد بھی ہو جائیں گی۔ بعض طلبہ ہوتے ہیں جو پوری کتب یاد کر لیتے ہیں، بلوغ المرام ہے وہ پوری یاد کر لیں، صحیح بخاری ہے وہ پوری یاد کر لیں، چلے وہ نہیں ہوتی تو روزانہ آپ جتنا سبق پڑھتے ہیں اس میں سے جو اہم ترین آپ کو ٹکڑے محسوس ہوتے ہیں احادیث کے، جیسا کہ آج دوسری کلاس کے اندر 2-3 ٹکڑوں کے اوپر میں نے کہا لائن لگا لو۔ مثلا سجدے میں جب آپ جاتے ہیں اگر کنکریاں پڑی ہوئی ہوں تو ان کو دائیں بائیں نہ کرو، اگر کرنا ہے تو صرف ایک بار کر دو۔ کیوں؟ آگے لفظ ہے فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، رحمت اس کا سامنا کر رہی ہے۔ میں نے کہا صرف اس ایک ٹکڑے کے اوپر لائن لگا لو، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ، تو سجدے کی جگہ سے رحمت انسان کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ ایک اور ٹکڑے کے اوپر لائن لگوائی، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، یہ ٹکڑا یاد کر لیں کہ آدمی نماز میں اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں آپ وہ ضرور یاد کریں، اور اگر اللہ توفیق دے تو مکمل احادیث یاد کریں، بلوغ المرام مکمل یاد کریں، پہلی کلاس والے جو نخبۃ الصحیح ہیں وغیرہ ہے وہ یاد کریں، بخاری والے بخاری یاد کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دونوں طریقے سے حدیث کو حفظ اور محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہے حفظ فی الصدور، سینے میں حفظ کرنا، اور ایک ہوتا ہے حفظ فی الصدور، لکھ کر حفظ کرنا۔ اللہ کریم دونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ والد اذن فلاح۔